میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینکل سائیکولوجسٹ ہوں۔ کہتے ہیں سوچ جو ہے نا انسان وہ کوئی بھی جو ہے قسم کی سوچ سکتا ہے، کبھی بھی کسی بھی ٹائم جو ہے کوئی نہ کوئی انسان جو ہے سوچتا رہتا ہے۔ اگر کسی انسان کے دماغ میں کوئی سوچ نہیں آئے گی تو وہ جو ہے سمجھ لیں کہ وہ انسان جو ہے وہ زندہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک انسان کی سانسیں ہیں انسان کا جو برین ہے وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، دماغ جو ہے اپنا کام کرتا رہتا ہے اور مختلف طرح کا جو ہے سوچوں وچار وہ کرتا رہتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان سوچے گا نہیں تو وہ جو ہے ریئیکٹ نہیں کر پائے گا۔ تو ہمارے معاشرے میں ہمارے کلچر کے اندر جو ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے سوچے تو آتی ہیں، لیکن وہ جو لوگ ہیں وہ خود اپنی سوچوں سے پریشان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ OCD ایک ایسی ذہنی بیماری ہے جس میں جو ہے مختلف طرح کے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، وہم آتے ہیں اور وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جب کوئی ایک سوچ آنا شروع ہوتی ہے تو وہ جو ہے اتنا پریشان کر دیتی ہے کہ وہ شخص جو ہے اس سوچ کو جو ہے ختم ہی نہیں کر پاتا۔ جیسے ایک عام انسان ہے، ایک سوچ آئی ہے تو خیر اس نے اس سوچ کو جو ہے کسی نہ کسی طرح یوٹیلائز کر لیا اور اس ٹائم پرابلم سے بچ گیا، اس کا جو ہے وہ پرابلم سالونگ اور ڈیسیژن میکنگ پاور بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی پرابلم سالونگ پاورز اور ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے اتنی ویک ہوتی ہیں کہ یہ جو ہے صحیح سے کوئی بھی فیصلہ نہیں لے پاتے، اور وہ جو سوچ بار بار آ رہی ہوتی ہے اس سوچ کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے تو یہ مشینری جو ہے سوچنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ڈالی ہی اس لیے کہ ہم جو ہے کوئی بھی جب کام کریں گے بڑی سوچ وچار کر کریں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی یہ مشینری کے اندر جو ہے ایرر آ جاتا ہے، اور جہاں جو ہے انسان اچھی سوچیں سوچتے ہیں وہاں جو ہے بہت ہی اقسام کی گندی سوچیں بھی آ سکتی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے OCD میں جو ہے جو لوگ جن کو سیکشل تھاٹس آتی ہیں اور وہ جو ہے تھاٹس کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ OCD کی کیٹیگری جو ہے بہت بڑی ہے، اس میں جو ہے انسان کو سوچیں آتی ہیں اور وہ انسان ان سوچوں کی مد سے مجبور ہو کر کوئی ریئیکٹ کرتا ہے اور اس ریئیکٹ کی وجہ سے مزید جو ہے اسے پریشانی فیس کرنا پڑتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں کلچر میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں جو ہے مختلف طرح کے گندے قسم کے سیکشل قسم کے تھاٹس آتے رہتے ہیں، وہ ان تھاٹس کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتے۔ جب بھی جو ہے کوئی اپوزٹ سیکس کو دیکھتے ہیں چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے تو ان کی فیلنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کے مائنڈ میں ڈفرنٹ طرح کی سوچوں کی ایک چین آنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انہیں جو ہے بہت ساری پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ سائیکولوجیکل پرابلم کو بھی جو ہے فیس کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فزیولوجیکل پرابلم کو بھی جو ہے فیس کرنا پڑتا ہے، اور یہ سوچیں اتنی کہ اسٹرانگ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اس شخص کی جو ڈیزائر ہوتی ہے وہ بھی جو ہے فوراً سے فلفل ہو جاتی ہے اور وہ جو شخص ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ اس سوچنے کی بیماری سے جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ بعض دفعہ جو ہے اتنی گندے قسم کے خیالات آتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سوسائڈل تھاٹس جو ہے اس کے مائنڈ میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ناؤز باللہ میں نے یہ بات کیسے سوچ لی کہ میں یہ کر ہی نہیں سکتا، میں اب اس عادت سے اس سوچ سے پریشان ہو چکا ہوں، میں کروں کیا؟ کیونکہ یہ جو ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی سوچیں ہوتی ہیں جو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی، اگر وہ کریں گے تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ جو ہے فیمیل کو اور میل کو دونوں کو آ سکتی ہیں کبھی بھی کسی بھی ٹائم، اور اکثر لوگ جو ہے اس طرح کی سوچوں سے بچنے کے لیے جو ہے مختلف طرح کے جو ہے حربے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر جو ہے یہ سوچیں صرف ان دوستوں کو بتاتے ہیں جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو پراپرلی جو ہے اپنے اعتماد میں لے لیں گے اور یہ ہماری باتیں آگے نہیں پہنچائیں گے، اور بعض دفعہ جب وہ شیئر کرتے ہیں تو وہ مذاق کا نشانہ بھی بنتے ہیں۔ اس سے لوگوں کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے کہ بھائی آپ تو بہت گندے ہو، آپ کی سوچیں بہت گندی ہیں، آپ صحیح طرح جو ہے اپنے دماغ میں جو بھی سوچے تھے اس کو سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو ہم جو ہے آپ اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ سے ملنے نہیں چاہتے، سارے رابطے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اور ایون کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں جو اپنے مذہب کے بارے میں اس طرح کے گندے گندے خیالات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے جو خیالات ہوتے ہیں اکثر جو ہے یا تو اپوزٹ سیکس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ کوئی لڑکا فیمیل کی طرف دیکھتا ہے اس کے باڈی پارٹس کو
تو اس کی فیلنگس خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی مائنڈ میں ڈفرنٹ طرح کی سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ کنٹرول ہی نہیں کر پاتا. اس کا جو ہے سیلف کانفیڈینس ٹوٹلی وہ جو ہے 0 لیول پر آ جاتا ہے اور وہ جو ہے اپنے جذبات کو جو ہے کنٹرول نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے بہت ساری جو ہے پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور یہ فیمیل کے اندر بھی ہوتی ہے، فیمیل بھی سیم اسی طرح جو ہے مختلف طرح کی پرابلم کو فیس کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے جس میں جو ہے آبسیشن آتے ہیں، تھاٹس آتی ہیں کہ ذہن میں بار بار خیالات آ رہے ہیں اور یہ خیالات کس چیز کے ریلیٹڈ ہے؟ سیکسچوئل پرپس سے ریلیٹڈ. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اکثر ان کا جو دماغ کے اندر جو ایرر ہوتا ہے نا، یہ جو ہے پبرٹی فیز کے اوپر آیا ہوتا ہے. کیونکہ پبرٹی فیز میں جو ہے جب جو ہے بچے کی ایک جو ہے فزیکل اور ایک سائیکولوجیکل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، تو فزیکل جو گروتھ ہے اس میں جو ہے باڈی کے اندر بہت ساری چینجز آتی ہیں، اور جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں تو ہمارے کلچر کے اندر ان چینجز کے بارے میں نہیں بتایا جاتا کہ اگر میل ہے تو اس کی باڈی کے اندر جو ہے ایک اسپیسیفک پبرٹی پیریڈ کے اندر جو ہے کون کون سی چینجز آئیں گی اور اس نے ان چینجز کو کیسے جو ہے بیئر کرنا ہے، چیلنج کرنا اور کیسے جو ہے آگے اپنی پرسنالٹی کو جو ہے گروم کرنا ہے. اور اسی طرح فیمیل کو بھی جو ہے ان چینجز کے بارے میں بتاتے ہی نہیں ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، ایسے جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو ہے جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہوتی ہے خود سے جو ہے ایکسپیریمنٹ کر رہتے ہیں، کیونکہ اس ایج کے اندر پبرٹی ایج کے اندر جو ہے جب بایولوجیکل چینجز آتی ہیں، میل ہو یا فیمیل ہو، تو ان کی جو ہے باڈی ایک تو شیپ کے اندر چینج آ رہی ہوتی، دوسرا جو ہے ہارمونل فنکشننگ جو ہے ان کے اندر چینجز آ رہی ہوتے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ تھنکنگ پیٹرن کے اندر چینجز آ رہی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے ایک تو ان کی تھنکنگ پاور چینج ہو جاتی ہے، دوسرا یہ کہ انہیں جو ہے صحیح طرح پراپر ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا، پھر جو ہے ان کی پرابلم آتی ہے اور اس طرح جو ہے یہ بیماری گرو اپ ہوتی ہے اور پھر جو ہے یہ انکنٹرولبل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس شخص کی جو ہے جس کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں، یہ جو ہے بیماری اس کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتی ہے. تو یہ ایک ذہنی بیماری ہے، اس کا علاج جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ بیماری اگر کسی کو ہے جس کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں، وہ جو ہے اپنی بیماری کے متعلق جو ہے تو کسی بھی جو ہے سائیکالوجسٹ سے شیئر کرے، کھل کے شیئر کرے، اور اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہے سائیکالوجسٹ کانفیڈینشیل رکھتا ہے اور پراپر جو ہے سائیکو تھراپیوٹک پروسیجر کے ذریعے جو ہے اس طرح کی بیماری کا علاج کیا جاتا ہے. اور بعض دفعہ اس بیماری کی سمپٹمز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے میڈیکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور میڈیسن جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ پرسکرائب کرتے ہیں تاکہ کچھ چیزیں جو ہے میڈیسن کے ذریعے کنٹرول ہو سکے اور کچھ چیزیں جو ہے وہ سائیکو تھراپیوٹک پروسیجر کے ذریعے کنٹرول ہو سکے، تاکہ پیشنٹ جو ہے اس طرح کی گندی سوچوں سے بچ سکے اور ایک اچھی زندگی گزار سکے. تو اس طرح کی سوچیں اگر کسی کو آتی ہیں تو اسے گھبرانا نہیں ہے، اسے پریشان نہیں ہونا، اسے جو ہے صرف ایک کام کرنا ہے، اپنے جو ہے کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ اپنی پرابلم اس کو کھل کے جو ہے شیئر کرے اور وہ جو ہے اس کی پرابلم کا علاج کرے تاکہ وہ جو ہے ایک اچھی زندگی گزار سکے. تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوشچن ہے مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان.